بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برأت، نجات والی رات، اللہ کی طرف سے بخشش، مغفرت، اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش والی رات، بڑے بڑے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے کھالوں پر جو بال ہیں، ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ انسانوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ یقینا اللہ کی طرف سے بالکل سیلاب رحمت کا آیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، یہاں پر ہم نے نوٹ کیے ہیں 8 گناہ ایسے ہیں کہ اگر یہ گناہگار اگر سچی توبہ نہ کر لیں اپنے گناہ سے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ کی طرف سے رحمت کا سیلاب آئے گا، لیکن یہ 8 گناہگار اس سیلاب سے محروم رہیں گے، رحمت کے بارش سے محروم رہیں گے، چھیٹے بھی نہیں پڑیں گے۔ اگر ان 8 گناہوں میں سے کوئی گناہ اگر میری ذات کے اندر ہے تو میں سب سے پہلی فرصت میں ان گناہوں سے معافی مانگوں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ان گناہوں سے ہماری حفاظت کرو۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے شرک کا جو گناہ ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ ہے کہ وہ اپنے شرک سے توبہ کر لے، اللہ کفر کو، شرک کو، ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر توبہ نہیں کیے، مشرک کی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے ہم کو، اس لیے عقیدے کی مضبوطی بہت ضروری میرے دوستو۔ نمبر 2 پر ہے مشاحن۔ مشاحن کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں، اس کا ایک مطلب ہے جو اکثر علماء نے نقل کیا، وہ یہ کہ دل میں کینہ رکھنے والا، بغض اور عداوت دل میں رکھنے والا۔ یعنی کسی سے آپ کی دشمنی ہے نا، تو آپ بدلہ تو نہیں لے سکتے سامنے والے کو بول کر، مار کر، لیکن دل میں آپ اس کی دشمنی کو پنپا رہے ہو، دل میں اس کی دشمنی کو بڑھا رہے ہو، کھینچ رہے ہو، دل میں بغض اور عداوت کسی کے بارے میں مطلب بڑھا رہے ہو، یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ نمبر 3 پر ہے کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ ناحق قتل کرنے والا، کوئی کسی کو بلا وجہ قتل کر دے، حالانکہ بلا وجہ ہی کوئی کسی کو قتل کرے گا، اپنے ہاتھ میں قانون لینا تو جائز ہے ہی نہیں، نہ جانتے ہیں آپ، بہرحال اس کی مستقل تفصیلات ہیں، لیکن بہرحال کسی کو ناحق قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر آپ نے اس سے توبہ نہیں کی، اگر ہم نے توبہ نہیں کی، اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 4 پر ہے بدکار، مرد و عورت، بدکار جو بھی ہو، یعنی کہ زنا میں ملوث رہنے والا، اللہ معاف کرے، اس سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے۔ نمبر 5 پر ہے رشتوں کو توڑنے والا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں رسمی معافی نامہ ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں گروپوں میں، یہاں وہاں رسمی معافی نامہ، حالانکہ سچے دل سے جس کا آپ نے دل دکھایا، جس سے آپ نے رشتہ توڑا، اس کے پاس جا کر یا کم سے کم اس کو فون لگا کر یا پرسنلی اس کو میسج کر کے اس سے سچے دل سے معافی مانگنا چاہیے۔ رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کو جو توڑ کے رکھتا ہے، دل میں دوریاں بنا کے رکھتا ہے اور چھٹاؤ رکھتا ہے، تو ایسی رحمتیں کتنی آتی چلی جاتی ہیں، لیکن یہ ان ساری رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے آج کے زمانے میں اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھیں میرے دوستو۔ ذرا سی زمین کی خاطر، ذرا سے پلاٹ کی خاطر، ذرا سے مکان کے حصے کی خاطر، یا چھوٹے موٹے روپیوں پیسوں کی خاطر، دنیا کی ایک گھٹیا چیزوں کی خاطر، اس گھٹیا دنیا کی خاطر ہم اپنے رشتوں کو توڑ لیتے ہیں، یہ کتنی گھٹیا سوچ ہے ہماری، اس لیے رشتوں کو نہ توڑیں۔ نمبر 6 پر ہے والدین کا نافرمان، والدین کو ستانے والا، والدین کا دل دکھانے والا، والدین کو نقصان پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا، ان کو ایذا دینے والا، میرے دوستو اللہ تعالیٰ اس رات اس کی بھی بخشش نہیں کرتا، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے تو الگ مسئلہ ہے، اللہ سے توبہ کریں ان گناہوں کی ہم۔ نمبر 7 پر ہے اپنے یعنی پاجامے کو، لنگی کو، لوور جو بھی ہے، اس کو جینس جو بھی پہنے آپ، اس کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، یعنی ٹخنے ڈھانپ لے اگر اپنے پینٹ پاجامے وغیرہ سے، تو میرے دوستو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بالکل دھڑلے سے اپنے ٹخنے ڈھانپ کر، مردوں کو ڈھانپنے کا حکم نہیں، کھولنے کا ہے، وہ ڈھانپ کے رکھتے ہیں، اور عورتوں کو ڈھانپنے کے رکھنے، اپنے صدر کو چھپانا ہے، اور عورتیں کھول کے گھوم رہی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیسے کیسے عورتوں کے پاجامے آ گئے ہیں کہ وہ آدھے آدھے پنڈلی تک ہے، آدھے آدھے گھٹنے تک ہے، بڑی بڑی لڑکیاں، جوان لڑکیاں ایسے مطلب پہناوا پہن رہی ہیں۔ تو بہرحال ٹخنے کے نیچے پاجامہ لٹکانے والا یہ بھی بڑا گناہ ہے، بڑا گناہگار ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ اور نمبر 8 پر ہے شراب نوشی کا عادی، المدمن فی الخمر۔ مدمن کہتے ہیں شراب میں مست، ہمیشہ شراب پینے والا، کبھی پی لی اس نے، اللہ سے معافی مانگ لی، الگ میٹر ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں مگن ہے، روز پی رہا ہے، چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، یہ لت لگا لی اس نے، اور اس رات میں بھی سچے دل سے اس نے اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب بخشش ہوں گی لوگوں کی، اللہ گناہ گاروں کو معاف کرے گا، لیکن ان گناہ گاروں کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بہرحال یہ ویڈیو اصل میں ریکارڈ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں اگر ہم مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے خوب معافی مانگیں، تاکہ اس رات میں اللہ کی طرف سے خوب رحمتوں کی بخششوں کی بارش ہو، تو کچھ چھینٹے ہم پر بھی پڑ جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔